بسم اللہ الرحمن الرحیم والنیت فرض فی التیمم میں وضو میں تو مسئلہ گزر گیا کہ نیت کرنا احناف نے سنت ہے، مستحب لازم نہیں ہے، کیونکہ پانی بھی ذاتی ہی پاک کرنے والا ہے، لیکن مٹی اس طرح نہیں ہے، مٹی میں ذاتی ہی بگاڑ پن ہے، تو اس کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کہیں نیت کرنا لازم ہے۔ پھر یہ بھی امر تعبدی ہے، عقل تو نہیں مانتی کہ نیت کرنے سے مٹی کیا ہے مطہر بن جائے، کیسے ہوگا؟ آپ نیت کرو وہ مٹی تو اس کے پانی میں ڈالو پیو گے، یہ امر تعبدی ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، ہاں واقعی سر بعض عبادتیں ایسی جن کی حکمت سمجھ میں نہیں ہے، لیکن شریعت کو حکم میں ماننا پڑے گا، عقل مانے یا نہ مانے۔ اس طریقے سے ان میں سے یہی ہے نیت، لغت میں قصد ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً توجہ الفعل نحو توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء مرضات اللہ، توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لمرضات اللہ یا ابتغاء لوجہ اللہ، توجہ الفعل توجہ القلب نحو الفعل، دل کو متوجہ کرنا فعل کی طرف، عمل کی طرف، توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لمرضات اللہ یا ابتغاء لوجہ اللہ۔ فرماتے وہ نیت و فردون فی تیمم میں، یہ فرض ہے، اگر نیت کی تیمم ہوگا ورنہ نہیں۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بفرض، یہ فرض، امام ظفر قیاس کرتے وضو پر، اس وضو میں فرض نہیں جو اصل ہے، اور تیمم اس کا فرع ہے، یہاں کیوں فرض ہو؟ خیر تو ہے، جو حکم وضو کا ہے جو اصل ہے وہی حکم فرع تیمم کا ہے، جیسے وہاں فرض نہیں تو یہاں بھی فرض نہیں۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بفرض لانه خالف عن الوضوء، وضو کا مقام ہے، فلا یخالفہ، یخالف فاعل ہو ضمت تیمم طرف راجع، ہو کو مرجع وضو ہے، جب یہ وضو کا مقام ہے تو اس کو مخالف نہیں ہوگا فی وصفہ، کس میں؟ وضو کا وصف، وصف مراد نیت ہے، اور ہی کو مرجع وضو ہے، جب اس کا مقام ہے، اس کا خلیفہ ہے تو وصف میں اس کو مخالف نہیں ہوگا، وصف مراد یا نیت ہے، جسے وضو میں نیت فرض نہیں تو یہاں بھی فرض نہیں۔ ولنا جمہور احناف کی دلیل انہ حکم جو کون تیمم میں، آگے لفظ ينبئ عن القصد، یہ معنی دیتا ہے کس کا؟ قصد کا، تیمم یتیمم بمعنی قصد یقصد۔ ایک دلیل یہ کہ وضو کے اندر تو نیت کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، تیمم کے لفظ لغت کے اندر کیا ہے؟ تیمم، تامیم یا تیمم، اس کے اندر نیت کا معنی پایا جاتا ہے، یہ لفظ تیمم خود بتا رہا ہے کہ نیت لازمی ہے۔ انہ ینبئ عن القصد فلا یتحقق دونہ، سمجھ رہے؟ یتحقق فعل ہو ضمیر ہے، تیمم طرف راجع ہے، اور دونہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ قصد ہے، بس تیمم متحق یعنی ثابت نہیں کہ بغیر قصد اور ارادہ کے، جب تیمم کے اندر قصد کا معنی پایا جاتا ہے، ارادے کا معنی پایا جاتا ہے، نیت کا معنی پایا جاتا ہے، فلا یتحقق، بس تیمم ثابت نہیں ہوگا بدون ہی بدون قصد، بغیر قصد ارادے کے۔ ایک دلیل، اور دوسری دلیل اور جعل طہورا، یہ مٹی کو کیا ہے؟ پاک قرار دے گئے، فی حالت مخصوصۃ، خاص مخصوص حالت میں، وہ کون سے حالت ہے؟ تیمم کی، ورنہ عام طور پر تو مٹی تو استعمال نہیں کر سکتے ہو، ایک مخصوص خاص حالت میں، مجھے جو پانی موجود نہ ہو، مسافر ہے یا پانی موجود ہے، کوئی مرض ہے، کوئی مجبوری ہے،
تو خاص حالت کی بنا پر کہیں اس کو کہ طہور یعنی پاک کرانے والا قرار دیا گیا. والماء طہور بنفسہ، اور باقی رہا پانی خود بذاتی ہی کیا ہے پاک، وضو کے علاوہ بھی پاک ہے، وضو کا حالت بھی ہر حال میں، بخلاف کس کے؟ مٹی کی، تیمم کی. مٹی عام حالت میں قابل استعمال نہیں ہے، ہاں اس مخصوص حالت میں قابل استعمال ہے، اس لیے اس کی نیت کرنا لازمی ہے، بخلاف کس کے؟ وضو کے. امام ظفر کیا اس کا جواب دے رہا ہے کہ وضو بذاتی ہی پانی اندر کیا ہے پاک، وضو کے علاوہ بھی پانی کیا ہے طہور ہے، اور مٹی عام حالت میں طہور نہیں، یہ مخصوص حالت میں طہور ہے. علی ما مرہ، جیسے مسئلہ گزر گیا، کہاں؟ پانی کے احکامات میں، پانی کے احکامات میں کہ پانی بذاتی ہی طہور ہے، وضو کی حالت بھی، وضو کے عام حالت میں، اور مٹی بذاتی ہی عام حالت میں، صرف مخصوص کیفیت میں وہ جب انسان کیا ہو پانی موجود نہ ہو بنا بر مجبوری تو مٹی استعمال کر سکتا ہے، اس نیت کرنا لازم ہے. لہذا آپ اس کو وضو پر قیاس نہیں کر سکتے. آگے یہ کہنا چاہتا ہے جب یہ نیت کرے گا تو کس چیز کی نیت کرے گا؟ میں اس یہ نیت کرے کہ میں میرے بے وضو ختم ہو جائے، یا میں پاک ہو جاؤں، یا میری نماز اور میری عبادت درست ہو جائے، مرضی جو کچھ کرے، تاکہ یہ نیت کی تاکہ میری عبادت کیا ہو جائے درست ہو جائے، میں عبادت کے صحت کے لیے جائز ہو جانے کے لیے تیمم، یہ بھی کافی ہے اگرچہ حدث کا نام نہ لے لے. ثم استفسر اذا نوى طہارتا، نفس سے پاکی کی نیت، بس میں پاک ہونا چاہتا ہوں اگرچہ وضو کا نام نہ لے لے، بے وضوئی وغیرہ. اور استباحہ صلاۃ، نماز کا صحیح ہونا، استباحہ مانے صحیح ہونا، اجزا ہو تو یہ نیت جائز اس کے. حکم مرجع کون ہے؟ متوضی شخص ہے، بس اتنا کرے کہ بس میں پاک ہونا چاہتا ہوں اگرچہ بے وضو کا نام نہ لے لے، جنابت کا نام نہ لے لے، یا صرف کہے کہ میرے عبادت صحیح ہو جائے، تب بھی درست اور جائز. ولا یشترط نیت التیمم للحدث، یہ نیت لازمی نہیں تاکہ کہ میرا حدث ختم ہو جائے، نا کرے تو ٹھیک بہتر ہے، لیکن نہ کر تب بھی جائز. اول جنابت وہ صحیح من المذہب، یہی صحیح، اس لیے فرمایا کہ دوسرا قول جو ابو بکر رازی رحمہ اللہ کا ہے کہ نہیں، اگر بے وضوئی کے لیے کہیں تیمم کرتا ہے تو حدث اصغر کا نام لے لازمی، اور اگر جنابت کے لیے کرے تو اسی کا نام لینا پڑے گا. صرف طہارت کی نیت سے یا کہ نماز کے جائز ہو جانے کی نیت سے کام نہیں چلتا ہے. اگر بے وضو شخص تیمم کرتا ہے تو اس کا نام لینا پڑے گا حدث، اور جنابت کو اسی حساب سے. لیکن صحیح یہ کہ ہوں مطلق طہارت کی نیت کرے تب بھی کافی. یہاں تک تو یہاں تک. آگے جو نیت کے لیے یاد رکھنا، نیت فرض ہے، اور کافر چونکہ عبادت کا اہل نہیں، اس کی نیت معتبر نہیں، تو ایک جیسے مثال پیش کرے، ایک نصرانی نو بول کر جن سے کفر ہے، مطلق کافر، کفر کی حالت میں نیت کر لے اور اس کے بعد کلمہ پڑھ مسلمان ہو جائے تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتا، کہ جس وقت نیت کر اس کی نیت معتبر نہیں تھی، کیونکہ نیت کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. اس کا ایمان تھا نہیں، اس ایمان نہ ہونے کا نیت کل عدم ہے. جب نیت کل عدم تو تیمم بھی کل عدم، معتبر نہیں ہے. جب معتبر نہیں تو ایمان لانے کے بعد دوبارہ اگر پانی موجود ہے تو وضو کو نہ پہ تیمم کر لیں، سابقہ تیمم سے کیا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کفر کی حالت وہ کر چکا ہے. فَانْتَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ، نصرائی کہتے ہیں عیسائی کو، مطلق کافر مراد ہے، نو بول کر جن سے کفر ہے، چاہے مشرک ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو. یرید ہو، یہ اسے حال بنے گا نصرانی سے. اے میرے بھائی، یرید بھی ہی مرض تیمم ہے. ایک کافر تیمم کرے اور اس نیت سے الاسلام، اسلام کے لیے، ثم اسلم، اور پھر ایمان لائے، لم یکن متیمما عند ابی حنیفہ محمد، پھر طرفین کے نزدیک اس کے تیمم کے اعتبار نہیں. کیا مقصد؟ اس تیمم سے اگر نماز پڑھنا چاہے تو معتبر نہیں ہے. اگرچہ اسلام ہے، عبادت ہے، لیکن اس کے لیے طہارت شرط نہیں.
وہ عبادت جس کے لیے طہارت شرط ہے اس کے لیے اگر کوئی تیمم کرے تو اس تیمم سے دوسری عبادت کر سکتا ہے، اور وہ عبادت جس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے اس عبادت کے لیے کیا کرے گا؟ تیمم کرو، اس کے اعتبار نہیں۔ اور ایک اوصل وجہ یہ چونکہ کافر تھا اور کفر کی حالت میں اس کی نیت معتبر نہیں ہے۔ ثم لم يكن متيمما عند ابي حنيفه وقال ابو يوسف هو متيمم، اس کے تیمم کو معتبر ہے، کیوں؟ لانه نوى قربة مقصودة، اس نے عبادت مقصودہ کی نیت کی ہے۔ اب ظاہر بات اسلام سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ نماز ہے تو اسلام ہوگا تو نماز معتبر ہے، حج ہے عبادت ہے لیکن اسلام ہوگا تو حج معتبر ہوگا۔ اسلام تو بنیاد ہے قربات کا، جو نماز اور سمجھ لیں اس کے لیے تیمم کر لے کہ عبادت کر سکتا تو اسلام کے کل بدرجہ اولا اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، بخلاف تیمم امام یوسف قول پر استثناء ہے، بخلاف ہے۔ آگے ایک آدمی مسجد میں جانا چاہے، اب مسجد میں جانا یاد رکھ ذاتی ہی عبادت نہیں، مقصد وہاں کے تلاوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے۔ ایک آدمی ایسے مسجد میں جانا چاہتا ہے تیمم کر لے تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بذاتی ہی مسجد میں داخل ہونا کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہاں کیا چیز ہے؟ یہ ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، اللہ اللہ، اس مقصد کو جاتا ہے۔ ایسے کو وہاں بیٹھنے کا چلے تھوڑی کے اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ امام یوسف قول کے استثناء ہے۔ اگر ایک آدمی مسجد جانے کے لیے کیا ہے تیمم کر لے، مسلمان شخص مسجد جانے کے لیے، اور اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ مصحف اور قرآن کریم ہاتھ لگانے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم یاد رکھنا بذاتی ہی قرآن پر ہاتھ رکھنا عبادت نہیں، اس کو پڑھنا عبادت ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا نہیں سکتے ہو، احناف کے یہاں تو منع ہے، لیکن چونکہ بذاتی ہی یاد رکھنا عبادت نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ صرف ہاتھ لگانا قرآن کو۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ہے نا، یہ عبادت ہے، صرف ہاتھ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی صرف قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا کرتے تیمم کر لے، ٹھیک اس تیمم سے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ دونوں بھی ذاتی عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ کیا چیز؟ نفس مسجد میں دخول اور نفس سے کیا ہے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا۔ نفس مسجد میں جانا اور قرآن یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مسجد میں جانا عبادت کو کیا ہے؟ ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ اللہ کرنا، یہ چیزیں۔ اور قرآن کریم میں عبادت کیا چیز ہے؟ پڑھنا ہے، تلاوت ہے، صرف ہاتھ لگانا کو کمال نہیں ہے۔ لأنه ليس بقربة مقصودة، دخول مسجد یاد رکھنا یہ ذریعہ عبادت کے لیے، یاد رکھنا عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ عبادت مقصودت کے لیے ذریعہ ہے۔ تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ اس طرح کے مصحف یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ کے لیے یہ کیا ہے؟ ذریعہ پڑھنے کے لیے۔ ولہما اور طرفین کی دلیل، اگر کافر کفر کی حالت میں اسلام کے خاطر کیا ہے تیمم کر لے، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ ان التراب ما جعل طہورا الا فی حالت ارادت قربت مقصودۃ، خلاصہ اس کا یہ ہے نا کہ طرفین کے کہ مٹی کو طہور یعنی پاک کرنے والی کرا دے گا اس عبادت مقصودہ کے لیے جو بغیر طہارت کے کہ جائز نہیں۔ اسلام ٹھیک عبادت مقصودہ لیکن اس کے طہارت شرط نہیں ہے۔ حالت کہ جنابت میں کوئی کلمہ پڑھے تو کلمہ اس کا معتبر ہے، بغیر وضو کے کلمہ تو کیا ہے؟ معتبر ہے۔ مٹی طہور ہے اس عبادت مقصودہ کے لیے جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، جیسے نماز ہے، جیسے نماز ہے۔ اب ٹھیک اسلام بھی عبادت ہے لیکن اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اگر ایک کافر جنابت کی حالت میں کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، اس ایمان معتبر ہے یا نہیں؟ وہ تو معتبر ہے۔ پھر یا جنوب نہیں، کفار بھی نہا لیتے ہیں، البتہ وضو تو پابند نہیں، اس کو وضو نہیں ہے، ایسے کلمہ پڑھے تو اسلام معتبر ہے یا نہیں؟
تو ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلام عبادت مقصود ہے، لیکن وہی وہ عبادت مقصود ہے جس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، بخلاف نماز کی، اس کی طہارت شرط ہے۔ بغیر طہارت کی نماز معتبر نہیں، اسلام بغیر طہارت کی کیا معتبر ہے؟ ایک کافر جنابت کی حالت میں یا ایسے بغیر استنجا کے وہ کیا ہیں وضو کے نماز کلمہ پڑھے، کلمہ تو معتبر ہے، ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ مکلف ہوگا احکامات۔ وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل ان التراب مٹی ما جعل طہورا، طہور مانا پاک کرنے والے، الا فی حالت، مگر اس حالت میں اراد قربتن مقصودتن، اس عبادت کے مقصود نہ کرے جو کہ لا تصح بدون طہارت، ایک قربت کی صفت ہے، مٹی اس وقت پاک کرنے والی ہوگی جس کے ارادہ کر لے پاکی کا، اس عبادت کے لیے جو بغیر پاکی کی صحیح نہیں۔ والاسلام قربت مقصودۃ، ابو یوسف کیا اس کا جواب دے رہے؟ امام یوسف نے کیا فرمایا تھا کہ عبادت مقصود ہے نا، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ عبادت مقصود ہے لیکن اس کے لیے طہارت شرط نہیں، اسلام بغیر طہارت کی بھی معتبر ہے، کافر حالت جنابت میں کلمہ پڑھے معتبر ہے، بغیر وضو کا کلمہ پڑھے تو معتبر ہے، لیکن کوئی مسلمان بغیر وضو کی نماز پڑھے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وَيَصِحُ بِدُونِهَا، حق مرجع طہارت ہے، اسلام معتبر ہے بغیر کس کے؟ طہارت کے۔ جب بغیر طہارت کے اسلام معتبر ہے اس کی طہارت شرط نہیں تو لہٰذا کا تیمم بھی معتبر نہیں ہے۔ بخلاف سد تلاوت، بخلاف کس کے؟ سد تلاوت۔ یہ سد تلاوت ایک آدمی نا قرآن شریف تلاوت کے، اس پر سد تلاوت واجب ہے، وضو ہے نہیں، اب اتفاق سے پانی بھی نہیں ہے، پانی نہیں، مثلا سفر میں اب اس حافظ زبانی سے تلاوت کی اور پڑھتے پڑھتے کہ سیدھا بھی واجب ہو گیا، پانی ہے نہیں اور نماز وقت نہیں اور سیدھا کرنا چاہتا ہو تو تیمم کر لے، تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سیدھا تلاوت بھی ذاتی ہی عبادت ہے، یہ اسلام سے استثناء ہے عبادت، اسلام کے لیے شرط نہیں لیکن سیدھے تلاوت کے لیے شرط ہے، چونکہ سیدھے تلاوت کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے لیکن بغیر طہارت کے حاصل نہیں۔ اب بغیر کے طہارت کے سیدھا کرو ایمان خطرے میں پڑے گا۔ جو بھی سیدھا ہو یاد رکھنا، سیدھے شکر ہو سب کے لیے وضو شرط ہے، یاد رکھنا کوئی بھی سیدھا بغیر وضو نہیں کر سکتے ہو، سیدھا شکر ہاں اب بغیر وضو کرو ایمان خطرے میں پڑے گا تیرا۔ سیدھا شکر جانتے ہو؟ ایسے میں سے مریض ٹھیک ہو گئے، گمشدہ آدمی آ گیا یا کوئی بھی نعمت مل گئی اور خوشی میں سیدھے میں چلا گیا، جیسے اکثر ہوتے نا کرکٹر اور فٹ بالر یہ کھیلتے رہتے ہیں، جب جیت جاتے تو فوراً سیدھے میں چلے جاتے، پتہ بیچارہ وضو ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ کوئی بھی عبادت سیدھا ہو بغیر وضو کی جائز نہیں، کیوں سیدھا بھی ذاتی ہی عبادت ہے۔ تو سیدھے تلاوت جو قرآن کریم کا 14 مقامات ہے، ایک آدمی مصحف حافظ ہے، زبانی تلاوت کر لیتا ہے اور سیدھا واجب ہو گئے، اور بیچارے کو ابھی پانی بھی نہیں اور سیدھا کرنا چاہتا ہے تو تیمم کر کے کیا کر لے؟ سیدھا کر لے، اب اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس نے عبادت مقصودہ کے لیے کیا ہے؟ تیمم کی ہے، اور یہ وہ عبادت مقصودہ جو بغیر طہارت کی جائز نہیں ہے، سیدھے تلاوت بغیر وضو ہوتا نہیں، اگر کرے تو دوبارہ کرنا پڑے، اعتبار نہیں اس کا۔ اور یہ حکم سیدھے شکر کے لیے بھی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ٹھیک ہے شرعاً جائز ہے سیدھے شکر، گمشدہ آدمی اچانک آ گیا، سمجھ رہے ہو، مریض ٹھیک ہو گیا، کوئی بھی کوئی نعمت مل گئی اور خوشی اللہ کا شکر کرتے ہوئے سیدھے میں چلے جائیں، اب نہیں بس استنجا نہیں وضو نہیں بس سیدھے میں پہنچ سیدھا کر لیں اور پھر کیا کریں؟ تو اس مقصد کے اگر کیا کریں؟ سیدھا کر لے اور تیمم کر لے تو اسے نماز پڑھ سکتے۔ تلاوت لأنها قربة مقصود لا تصح بدون طہارت،
وَإِن تَوَضَّأَ اگر ایک کافر کفر کی حالت میں کیا کر لے، وضو کر لے اسلام کلمہ پڑھنے کے لیے، اور وضو کر کے مسلمان ہو گیا، اب اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیت شرط نہیں ہے، تیمم میں نیت شرط ہے، اب کافر کی نیت معتبر نہیں ہے، اصل وجہ یہی ہے، اور وضو میں نیت شرط نہیں ہے، تو کافر اور مسلمان کے وضو دونوں ایک جیسے، کہ پانی بھی ذاتی ہی طہور ہے، اور تیمم میں چونکہ کہ مٹی طہور نہیں، اس کی نیت شرط ہے، اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے، اس کی نیت ہی کالعدم ہے، تو وہ تیمم کر کے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِن تَوَضَّأَ فارس کو ہو ضمیر کس طرف راجع ہے؟ نصرانی کی طرف راجع ہے، برا مطلق کافر، یرید بہ حکمت وضو ہے الاسلام ثم اسلم فهو متوضن، اس وضو برقرار ہے اور اس وضو سے کہیں نماز، تلاوت، ذکر سب کچھ کر سکتا ہے۔ خلاف الشافعی، سوال کس کے؟ امام شافعی۔ کیوں؟ امام شافعی نزدیک جیسے کہ ہیں تیمم میں نیت شرط ہے تو وضو بھی شرط ہے، جیسے کافر کا تیمم معتبر تو وضو بھی معتبر نہیں، اصل یہ امام شافعی نزدیک دونوں شرط ہے، نیت بھی شرط، وضو بھی اور تیمم بھی، جیسے کافر کے کہ ہیں تیمم معتبر نہیں، اس کو وضو معتبر نہیں۔ خلاف شافعی رحمہ بناءً مفعول علی اشتراط نیت، امام شافعی کا قول مبنی ہے کس پر؟ نیت پر، یعنی اس کے نزدیک جیسے تیمم میں نیت فرض ہے تو وضو بھی فرض ہے، جیسے کافر کی نیت تیمم معتبر نہیں تو وضو بھی معتبر نہیں ہے، تو لہذا کافر اسلام لانے کے لیے وضو کر لیں، اس وضو سے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو دوبارہ کرنا پڑے، وہ قلعدم اس کے اعتبار نہیں ہے۔ اور احناف فرق کرتے ہیں، احناف کے وضو بھی نیت کے ہیں شرط نہیں ہے، تو اس میں کافر وضو کے ہیں مسلمان کو دونوں برابر، کیوں؟ پانی بھی ذاتی ہی طہور اور مطہر ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ مسلم، اگر ایک مسلمان تیمم کر لے ثم ارتدع والعوذ باللہ، یہ واو جب بھی آتا ہے یہ واو حالیہ ہے، یہ آداب میں سے، اب جب بھی صحابی فلان اگر مرتد ہو جائے نا اور اعوذ باللہ یہ کلمہ ساتھ کہنا پڑے گا ادبن، اور واو حالیہ ہے، فلان ارتد والعوذ باللہ، اللہ پناہ دے دے، ثم اسلم، اور پھر اللہ سے ایمان لانے کی توفیق دے دیے، فہو علی تیممہ، ایک آدمی تھا تیمم کر لے اس کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد کے احکامات آنے والے انشاءاللہ تھے سورہ نساء مائدہ میں، اور پھر مرتد ہونے کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھی ایمان لائے، تو صحابہ کا تیمم کیا ہے؟ برقرار ہے، کہ جس وقت وہ تیمم کر رہا تھا اس وقت وہ مسلمان تھا، اس کی نیت معتبر تھی، بیچ میں کفر اس کے منافی نہیں ہے، ہاں کفر کی حالت نیت معتبر نہیں ہے، لیکن جس وقت یہ نیت کر رہا تھا اور تیمم اس وقت کیا تھا؟ مسلمان تھا، اور جب نماز پڑھ اس بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے، کفر تو بیچ میں طاری ہوگا، اس کے اعتبار نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ تَيَمُّمِهِ وَقَالَ ظُفُرْ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ، یبطلو تیمم کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہے، کیوں؟ کفر جیسے شروع میں رکاوٹ ہے تو امتحان بھی رکاوٹ ہے، امام ظفر کا دلیل کا خلاصہ یہ ہے، جیسے کفر شروع ہی سے نیت کے لیے مانے تو امتحان بھی مانے، یعنی جیسے کفر کی حالت میں اگر کوئی تیمم کی نیت کر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے، تو اب جب ابتداءً معتبر نہیں ہے تو امتحان بھی معتبر نہیں ہے، امام ظفر کے دلیل کا خلاصہ یہ ہے، لأن الکفر ینافی ہے، یہ مرجع کون ہے؟ تیمم ہے، کیونکہ کفر تیمم کی منافی ہے، کفر تیمم کی منافی، جیسے کفر کی حالت میں تیم معتبر نہیں ہے تو لہذا کہیں ارتداد کفر ہے، اسے بھی تیمم کیا ہو گئے؟ ختم۔ فیستوی الابتداء والانتہاء، اس میں ابتداء و انتہا دونوں کے ہیں برابر، ابتداء سے مراد کفر کی حالت ہے اور انتہا سے مراد ارتداد ہے، جیسے شروع سے اگر کافر ہوتا اور نیت کر لے تو معتبر نہیں تھا تو ارتداد سے بھی کیا ہے؟ تیمم کیا ہو گئے؟ ختم۔ کل محرمت فی نکاح ہے، جیسے نکاح میں محرم کس طرح؟
دو رضائی بین بھائی ان کا نکاح ہوگا یا نہیں آپس میں؟ رضائی نہیں ہوگا نا. اب دو چھوٹے بچے، ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے، 2 سال کے، اور دونوں کو ماں باپ نے نکاح کرائے. سمجھ رہے ہو؟ ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا اور ایک چھوٹی بچی 2 سال کی، 1.5 سال کی، ماں باپ دونوں کے نکاح کرائے. ایک اجنبی عورت دونوں کو دودھ پلائے. اب پہلے کیا تھے؟ پہلے میاں بیوی تھے نا، اب کیا ہو گئے؟ بہن بھائی کے نکاح خود ختم ہو گئے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ جیسے شروع ہی سے نا 2 بہن بھائی رضائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح جیسے شروع تو بالکل اجنبی تھے، 2 سال کا بچہ اور 2 سال کی بچی الگ الگ، ماں باپ نے دونوں کے نکاح کرائے. اب کسی اجنبی عورت نے دونوں کو دودھ پلایا، دونوں منگیتر ہیں، ادھر بھی شوہر رو رہا ہے دودھ کے لیے، ادھر بیوی رو رہی دودھ کے لیے، اور کسی عورت نے ان کو دودھ پلایا. ابھی پہلے آپس میں کہتے ہیں میاں بیوی دونوں مننے، اور اب کیا ہو گئے؟ بہن بھائی ہو گئے، تو نکاح خود کیا ہو گئے؟ کل عدم. جیسے شروع سے دونوں کا نکاح جائز نہیں تھا نا، رضائی بہن بھائی کے نکاح نہیں ہوئے، اور اسی طریقے سے اگر شروع میں کہیں اجنبی سے نکاح کر لیں، اس کے بعد کو حرمت تاریخ کو نکاح کل عدم ہو گیا. ہم بھی اس طریقے سے جیسے کفر کے حالت معتبر نہیں تھی، ارتداد بھی تیمم کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. امام ظفر کیا اور سمجھ گئے ہمارے کہنے پر. اور بھی کئی صورتیں بنتی ہیں. ولنا اور ان الباقی، بس کر میرا بھی سر میں درد ہو گیا.